بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں چیئرمین مجلس وحدت المسلمین جناب علامہ ناصر صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں چیئرمین مجلس وحدت المسلمین جناب علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور چیئرمین سنی اتحاد کونسل جناب صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب کو یہاں خوش آمدید ہم کہتے ہیں۔ ان کی تشریف آوری ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے۔ الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنے کینڈیڈیٹ پورے ملک سے منتخب ہوئے ہیں وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ ہمارا کلیم یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نیشنل اسمبلی میں 180 کی سیٹوں پہ ہم جیت چکے ہیں، لیکن جتنے کینڈیڈیٹس آلریڈی نوٹیفائیڈ ہو چکے ہیں اور جو ہمیں ہیں کہ ہمارے آزاد کینڈیڈیٹ تھے جن سرکمسٹانسز میں انہوں نے الیکشن لڑا اور ان کو یہ کنسیڈر کیا گیا کہ وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے، جو کہ ہمارا کہنا یہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے افیلیٹڈ تھے، نامینیشن فارم بھی پاکستان تحریک انصاف کا تھا، ٹکٹس بھی ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ایشو ہوئے تھے اور ان کو ٹکٹ ایشو ہونا تھا، نشان پاکستان تحریک انصاف کا بلہ الاٹ ہونا تھا، لیکن آخری دن جس وقت فیصلے سے پہلے ہی ان کو آزاد نمائندگان کی نشانات الاٹ ہوئے تھے، ان پہ جتنے نمائندگان نے الیکشن لڑا ان سب کو پاکستان تحریک انصاف نے سپورٹ کیا اور الحمدللہ بڑے تعداد میں ساروں صوبوں میں وہ جیتے۔ آپ الیکشن کمیشن کے نظر میں یا ادروائز جی ان کو آزاد کینڈیڈیٹ سپورٹڈ بائی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ابھی تک 3 نوٹیفیکیشنیں ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ ایک نوٹیفیکیشن 16 تاریخ کو، دوسرا نوٹیفیکیشن 17 اور لاسٹ نوٹیفیکیشن 18 تاریخ کو ایشو ہو چکا ہے۔ ان نوٹیفیکیشن کے مطابق آزاد کینڈیڈیٹ نے within 3 days جوائن کرنا ہوتا ہے کسی پارٹی کو۔ آپ کو کے علم میں پہلی بھی اس پہ بحث ہوتی رہی ہے، لیکن ہمیں بہت خوشی ہے اور ایک بہت ہارمونی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ہمارے ہاں مولانا علامہ ناصر صاحب ہیں اور حامد رضا صاحب دونوں بیٹھے ہیں۔ ہم نے کل بھی ایک مشاورتی میٹنگ کی تھی، علامہ ناصر صاحب کی طرف ہم گئے تھے اور ہماری تفصیل سے مشاورتی میٹنگ وہاں ہو چکی تھی۔ سب کی کنسنسس سے اور سب کے مشورے سے، کیونکہ یہ ہمارا اتحاد اس ملک کے لیے ہے اور ہمارا جو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس تھا وہ اس ملک کے لیے تھا، اس کی ڈیموکریسی کے لیے تھا، اور ہم نے اس سخت حالات میں ایک دوسرے کو کندھا دینا تھا تاکہ ہم آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں۔ آپ جب کہ آزاد کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے، وہ چاہے پروونشل اسمبلی میں ہیں پنجاب کے، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے پی کے میں ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہیں، اب کنسنسس کے ساتھ ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس وہ نیشنل اسمبلی میں اور وہ پروونشل اسمبلی پنجاب اور پروونشل اسمبلی کے پی کے انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل کو ایز اے پارٹی جوائن کریں گے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ اپنے ایفیڈیوٹ کل جمع کرا چکے ہمارے پاس، اور آج میں ان سب کی کنسنٹ کے ساتھ اور ان کی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی آزاد سپورٹڈ
جن کو آزاد کینڈیڈیٹ کہا جاتا ہے، وہ ہم باضابطہ طور پہ ان کے سنی اتحاد کونسل کو اسمبلی میں جوائن کریں گے، اور اس کے پلیٹ فارم پہ ہمارا یہ ہم جمع کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق۔ اس کی ایک ریزن ہے، اور ریزن یہی ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہے، لیکن قانون کے اعتبار سے، چاہے وہ آرٹیکل 51 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ الیکشن ایکٹ ہے، چاہے وہ الیکشن رولز ہے، ان کی جس طریقے سے پہلے انٹرپریٹیشن کی گئی تھی، وہ ہمیشہ ایسی انٹرپریٹیشن کی گئی جو پاکستان تحریک انصاف جاتی رہی ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل اسمبلی میں 70 ریزرو سیٹیں موجود ہیں، اسی طرح پورے ملک میں 227 ریزرو سیٹس ہیں۔ یہ سیٹیں ملتی ہیں ان صرف پولیٹیکل پارٹیز کو۔ اس لیے اپنے ریزرو سیٹوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے ممبران کو وہ کور دینے کے لیے تاکہ پارٹی انسٹرکشن کی پابند ہو، ہمارا آپس میں ایک فارمل معاہدہ بھی ہوا ہے، اور ہمارے کینڈیڈیٹ اس کے پیش نظر سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی وہ جوائن کر چکے ہیں، اور وہ ڈاکومنٹیشن ہم آج الیکشن کمیشن کے سامنے انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے، اور الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر آج ایک لیٹر کے ذریعے ہم ایک درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے نیشنل اسمبلی میں، چاہے وہ وومن یا نان مسلم سیٹ ہیں، چاہے وہ پنجاب یا کے پی کے اور دوسرے صوبوں میں ہیں، الیکشن کمیشن سے ہم وہ باضابطہ طور پر درخواست دے کر کے مطالبہ کریں گے کہ ہماری ریزرو سیٹوں کی ایلوکیشن ہمارے پارٹی اسٹرینتھ کے مطابق، قانون کے مطابق وہ ہمیں ایلوکیٹ کریں۔ تو ایک بار پھر میں دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ابھی امید کرتا ہوں کچھ اظہار کریں گے ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب عمر ایوب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الادب خواتین و حضرات، یہاں پہ ہمارے نہایت ہی واجب الادب عالم دین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، میرے بھائی جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی چیئرمین صاحب رؤوف صاحب، سارے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ تفصیلاً چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب بیرسٹر علی گور خان صاحب نے تفصیلاً آپ سے بات کر لی ہے۔ میں مختصر 2-3 اسپیکٹس پہ بات کروں گا، اور مجھ سے بات پھر علامہ صاحب بات کریں گے، اور حامد رضا صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ پاکستان میں کسی قسم کی فرقہ واریت یا اس طرح کی چیز نہیں چاہتے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں یونٹی، کہ پوری قوم متحد ہو، بہتر طریقے سے چلے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جس طرح کے بیرسٹر گور علی خان صاحب نے یہاں پہ اعلان بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جو کہ کامیاب ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں اور 4 صوبائی اسمبلیز میں، وہ انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کریں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریزرو سیٹس کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوگا، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہماری جستجو ہوگی، اور اس کے ساتھ ملنے سے ہماری جو اسٹرینتھ ہے، ہماری تعداد، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں، جو کل بھی بات ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹرینتھ ہے قومی اسمبلی کے اندر وہ 180 ہے، اور جو کہ پرسوں راولپنڈی کے کمشنر چٹھا صاحب نے، لیاقت چٹھا صاحب نے ایک پورا پول جو ہے وہ احاطہ کیا، سامنے لائے، اس کے سامنے پتہ لگا کہ کس طرح کی الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ ہوتی رہی ہے، الیکشن کے دن دھاندلی ہوتی رہی ہے، اور الیکشن کے بعد جس طرح کی ٹیکنیکل دھاندلا ہوتا رہا ہے وہ بھی وہ سامنے لائے۔ اور اس چیز کی کل ہم نے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ ہمارے امیدواران
उनको फिल फॉर जो फॉर्म 45 है वो मौजूद है, उसकी बिना पे जो असली फॉर्म 47 बनना चाहिए और उनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए कि वो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलीज में जाके अपनी हलफ बर्दारी कर सकें। उसके साथ साथ हमने ये भी बात कही थी कि MQM ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे सिंध और बिलखसूस हैदराबाद और कराची पे डाका डाला है, धांधला किया है। पेशावर की 7-8 सीटें हमारी जो हैं वहां पे डिप्टी कमिश्नर पेशावर और उनके एहलकारान और पुलिस के अफसरान वो भी मुलव्वस हैं उस धांधली में। इसी तरह मैरियट होटल में हमारे 80 से ज्यादा वो साथी जिनको धांधली के जरिए उनके फॉर्म 47 तब्दील किए गए, उन्होंने अपने शवाहिद सामने रखे, उसको इमीडिएट फिल फॉर रिवर्स करना चाहिए और उनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए। आखिरी 2-4 पॉइंट्स कि इस अमर के बाद इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सूबों में और कौमी सतह पे नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो कैंडिडेट्स आए हैं और उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे, हमारी ही पार्टी इंशाअल्लाह ताला हुकूमतें बनाएगी और सबसे पहला काम होगा कि हमारे दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी की रिहाई, उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, हमारी खवातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारी सीनियर खवातीन मेंबरान, उनकी फौरन पाबंद सलासल से रिहाई और हमारे जो मर्द हजरात हैं, सीनियर लीडरशिप हैं जो पाबंद सलासल है, उनकी रिहाई और सबसे अहम हमारे सरों के ताज, हमारे वो वर्कर्स जिन्होंने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के ऊपर हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी और जिन पे FIRs हैं और वो पाबंद सलासल हैं, उनकी फिल फॉर रहाई, उसके लिए हमारा ये हदफ होगा, उस पर हम लोग काम करें इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन हज़रात, मैंने ये बातें आपके सामने पेश की और इसके बाद मैं निहायत ही वाजिब अल अदब जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे मुखातिब हों और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि हमारी MWM मजलिस वादतुल मुस्तमीन, इन्होंने जितनी सपोर्ट की है इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मेरे पास वो शुक्रिया के अल्फाज नहीं है। हर जगह पे अल्लामा साहब कहते हैं कि इंसान के लिए एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए। यहाँ पे मैं अल्लामा साहब आपका तहे दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एक वर्कर की तरफ से आपका, आपकी टीम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जो आपकी सोच है पाकिस्तान के लिए, जो आपकी सोच है इस्लाम के लिए, हम लोग आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमेशा आपने PTI की और इमरान खान साहब की हमायत की है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद मुताल का इरशाद है कि इन्नमा युवफ़ा अस्साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब। खुदावंद मुताल डट जाने वालों को, सब्र करने वालों को जो अजर देगा वो बगैर हिसाब के होगा। पाकिस्तान की तारीख में PTI के वर्कर्स ने, लीडरशिप ने सब्र करने की, मुकावमत करने की, डट जाने की एक तारीख रकम की और ये सिलसिला अभी तक जारी है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से हुकूमत को गिराया गया आलमी एजेंडे के तहत, और उनके दाखिल में जो घुस बैठिए थे उन्होंने सहूलतकारी की और एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिराकर पूरे मुल्क को बहरान का शिकार किया और जुल्म और सितम की इंतहा की।
تمام غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کیے گئے اور ہتھکنڈے کیے گئے کہ لوگوں کو ڈرا دیں، خوفزدہ کر دیں، مایوس کر دیں، اور اس طرح سے ان کا جو ایپیسوڈ ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ ان کی مس کیلکولیشن تھی، انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو نہیں پہچانا تھا، عوام کو نہیں پہچانا تھا، جس کے نتیجے میں ان کا ہر قدم انہیں دلدل میں لے کے جاتا گیا۔ وہ ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ڈبونے کی پوری کوشش کرتے رہے۔ انتظار تھا الیکشن کا، غیر آئینی طور پر الیکشن کو ڈیلے کیا گیا، غیر قانونی طور پر الیکشن کو ڈیلے کیا گیا، اور جب منعقد کرنے کا وقت ہے تو آپ دیکھیں کتنے بے ڈھنگے انداز سے، کتنے غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے الیکشن کو انہوں نے منعقد کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ لیڈرشپ کو پریشر ڈالا، جعلی پرچے کاٹے گئے، عورتوں کو بند کیا گیا، جوانوں کو بند کیا، 10-12 ہزار جوان پریشر ڈالے گئے، لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا تاکہ لوگ ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں، لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، کیسز جعلی بنائے گئے، اور اس کے بعد تاکہ مایوس ہو جائیں جیلوں میں ڈالا گیا، سزائیں دینا شروع کر دی، اور اسی طرح سے نشان چھین لیا، آزاد امیدواروں کو بھی ڈرایا گیا، دھمکایا گیا تاکہ کئی نشان ہوں گے، لوگ دھوکہ کھا جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، نہیں آئیں گے۔ لیکن لوگوں نے ان کی اسٹریٹجی کو کہ کم سے کم لوگ شریک ہوں، مایوس ہو جائیں، الیکشن میں بھرپور طریقے سے شرکت کر کے ان کو ناکام بنایا، نامراد بنایا۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ 8 کے بعد جو رات آئی وہ دھاندلی کی رات تھی، یعنی لوگوں نے 8 کو جو ووٹ ڈالے تھے وہ، اور جو پھر رات 12 بجے کے بعد ووٹ ڈالے گئے وہ اس لیے ڈالے گئے تھے تاکہ لوگوں کے مینڈیٹ کو بلڈوز کیا جائے، چوری کیا جائے۔ یہ غیر آئینی اقدام ہے، غیر قانونی اقدام ہے، اور یہ کرنے والے آج تو کل جواب دہ ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا۔ عوام جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے، چند سال کا جو باشعور بچہ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس سے پوچھے، وہ بھی نام جانتا ہے سب کے، کس نے کی ہے، واضح سب کے سامنے۔ اگر لوگ اپنے جو ڈومین سے باہر نکلیں گے، جو ان کی ذمہ داری سے باہر نکلیں گے، تو پھر الیکشن جو ہوا ہے، عموماً الیکشن کس لیے ہوتے ہیں؟ بحرانوں سے نکلنے کے لیے۔ یہاں الیکشن کو بلڈوز کر کے بحران کھڑے کیے گئے ہیں، مشکلات کھڑی کی گئی ہیں۔ پاکستان کے عوام ڈرنے والے نہیں ہیں، مایوس ہونے والے نہیں ہیں، نا امید ہونے والے نہیں ہیں۔ پاور پالیٹکس میں پہلے بھی کہتا ہوں، کرنے والے ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، وہ چوری شدہ مینڈیٹ کو بھی لے کے فخر محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے حق میں جو ڈکیتی ڈاکہ ڈالنا چاہیے تھا وہ کم ڈالا ہے، اور ان کو تکلیف ہے، یہ چھوٹی ڈکیتی ہوئی ہے۔ پاکستان کے عوام نے جن کو رد کر دیا، جن کو ٹھکرا دیا، ان کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں اسٹریٹجی میں کہتے ہیں کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک اسٹیبل گورنمنٹ کو گرا کر پی ڈی ایم کی شکل میں ایک فیلئر کو ری انفورس کیا، اسٹریٹجی غلطی تھی، شکست کھائی، اب پھر دوبارہ فیلئر کو ری انفورس کر رہے ہیں، بدترین شکست کھائیں گے اور رسوا ہوں گے۔ لہٰذا ہم جیسے خان صاحب باہر تھے، ہم اکٹھے تھے، ہم اکٹھے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ ہم فرقہ واریت پھیلانے والوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پی ٹی آئی پر کبھی بوجھ نہیں بنیں گے، بوجھ اٹھانے والے بنیں گے، ساتھ دینے والے بنیں گے۔ ہم نیشن بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسی قوم جس میں تمام مسالک ہوں، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، تمام اقوام ہوں۔ وہ صرف اور صرف پاکستان میں نیشن بلڈنگ کا کام عمران خان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ 80-90% لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اس بیانیے پر کھڑے جو انہوں نے دیا کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، آزاد خارجہ پالیسی، داخلی خود مختاری، اپنی زمین اڈوں پر نہیں دیں گے، ڈانٹ کا ہے ان کو، اور فیصلے خود کریں گے، ڈکٹیٹ نہیں ہوں گے۔ یہ وہ بیانیہ ہے جو پاکستان کے عوام اس کو مانتے ہیں۔ یہ شریف غیرت مند لوگوں کا اور کریم لوگوں کا بیانیہ ہے، پاکستان کے بے وفا بیٹوں کا بیانیہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح سے آگے بڑھیں گے جیسے پاکستان بناتے وقت اکٹھے تھے، اب پاکستان کو بچانے کا مرحلہ ہے، ہم اکٹھے ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے۔ ہمارا آپس میں بہت اعتماد ہے، بہت ٹرسٹ ہے۔ آپ یقین کر لیں کہ جو ہمیں جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہماری کتنی دوستیاں آپس میں، ہمارے تو گھر ایک ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ العزیز یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ میری خود یہ رائے تھی، ایسی ہونا چاہیے۔ میں نے خود کہا ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، بہترین آپشن وہی ہے، اور ہم اس میں ہے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ تحفظ نہیں ہے، خوشی ہے، یقین کر لیں۔ اب ہم ایک ہے، نام فرق ہو سکتے ہیں، ہم ہیں ہی ایک۔ لہٰذا بہت زبردست ہے، اس مشکل مرحلے میں ہم پی ٹی آئی کے لیے ساتھ ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا، خان صاحب جس بڑے کاز کو لے کے چلے ہیں، جس میں نیشن بلڈنگ بھی ہوگی،
گورنمنٹ بلڈنگ بھی ہوگی, کنٹری بلڈنگ بھی ہوگی. وطن کو بچانے کی تحریک ہے, ہم وطن کے لیے جان دے سکتے ہیں اس راستے میں, خون اپنا دے سکتے ہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور طاقتور طریقے سے آگے بڑھیں گے اور ہر فورم پر یہ جنگ لڑیں گے. جو جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں یہ بے گناہ ہیں, جھوٹے اور جعلی پرچے ہیں, چاہے وہ کئی ہزار جوان جو جیلوں میں بند ہیں, چاہے وہ لیڈرشپ جو جیلوں میں بند ہے, چاہے خان صاحب ہیں. گھٹیا طریقے سے آپ نے ایف آئی آریں کاٹی ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ گھروں میں گھسے ہو, شرم آنی چاہیے. شریف آدمی, کریم آدمی, نجیب آدمی, حد اقل مسلمان نہ بھی ہو, جوان مرد ہو, مشرقی تہذیب اس کی اجازت دیتی کہ آپ لوگ گھروں میں گھسیں, ان کی خواتین کو اٹھائیں, ان کے بچے کھیلے ہیں, ان کے شوہروں کو, بعض کے گھروں میں کینسر ہے, بعض خواتین کو کینسر ہے. ہم انشاءاللہ ان کو آزاد کروانے کی جدوجہد کریں گے, باوقار طریقے سے باہر نکلیں گے. عوام سرخرو ہوں گے اور عوام سے لڑنے والے وہ ہاریں گے. تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی اپنے عوام سے لڑا ہے وہ ہارا ہے. میں انشاءاللہ ہم مل کے اس وطن کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے, پاکستان کی سربلندی کے لیے مل کے جدوجہد کریں گے. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. کشمیری یہ جان لیں ہم ان کے حقوق کے مدافع ہوں گے. پاکستان کے ہاری, مزدور, مظلوم جو بھی ہے پاکستان میں جس کو حقوق نہیں ملے, ہم ان کے ترجمان ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز خوبصورت پاکستان بنائیں گے. خوبصورت گلدستہ بنے گا مختلف اقوام کا, لسانیات کا, مذاہب کا اور مسالے کا انشاءاللہ. اور فقط یہیں یہ ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ پاکستان جیتے گا, پاکستان کے جیتیں گے. ہم کشتی میں سوراخ کرنے والے ہیں. وہ ہاریں گے, ہار ان کا مقدر ہے, ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے. 8 فروری کو بھی ہاریں گے, آئندہ بھی وہ ہارتے رہیں گے انشاءاللہ. میں پھر آپ سب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائیں اور ہم جب تک زندہ ہیں ہم خان صاحب کے ساتھ اس بیانیے پر, اور انشاءاللہ اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. والسلام علیکم. حامد رضا صاحب. خوشی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے دشمن جو ہماری جماعتوں کو جوائن کر رہے ہیں, نہیں, کاش ایسا ہو کہ پی ٹی آئی کا نشان ملے, سارے وہاں پر ہوں اور ہم ان کے ساتھ ہوں. وہ دن آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے غور خان صاحب کا, چیئرمین صاحب کا, عمر ایوب صاحب کا, میں رؤوف حسن صاحب کا اور خصوصاً راجہ ناصر عباس صاحب کا, پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کا اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ اکثر باتیں چیئرمین صاحب, سیکرٹری جنرل صاحب اور محترم راجہ ناصر عباس صاحب کر چکے ہیں. 2-3 چیزیں صرف اس وضاحت طلب ہیں. نمبر 1 کہ یہ اتحاد کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اب سے نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد آج سے 7-8 سال پہلے سے ہے. یہ اب ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا اتحاد ہو رہا ہے. نہیں, پاکستان تحریک انصاف, مجلس وحدت المسلمین, سنی اتحاد کونسل اور دیگر جو الائنس تھے وہ گزشتہ 6-7 سال سے 8 سال سے پہلے ہی ایک اتحادی کی صورت کے اندر موجود ہیں. لیکن چونکہ جس طریقے سے الیکشن سے ایک روز قبل پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کو واپس لیا گیا اور پھر کینڈیڈیٹس کی حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا, اور اس کے بعد چونکہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی تو اس کے اندر بھی میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ سنگل ہینڈڈلی کسی کا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت, مجلس وحدت المسلمین کی قیادت اور پھر اس کے بعد محترم عمران خان صاحب سے اس کی فائنل اپروول, یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ فیصلہ باہمی مشاورت کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ کیا گیا ہے. دوسری بات, ہم کم از کم وہ یہ 2 جماعتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس, ایکسٹریمزم اور ایکسٹریم ایٹیٹیوڈز کی ہمیشہ مخالفت کی ہے. ہم رواداری کے قائل ہیں, اپنا مسلک چھوڑو نہ اور کسی کا مسلک چھیڑو نہ, اس کے فلسفے پر کاربند ہیں. ہم کسی قسم کی ملیٹنسی کے اوپر بلیو نہیں کرتے. ہم بینڈ آؤٹ لیٹس کے حوالہ سے بہت واضح موقف رکھتے ہیں. تو یہ وہ 2 جماعتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی الائے ہیں کہ جہاں پر تمام مسالک نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کی اقلیتوں کا اکثریتی طبقہ فکر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور ایک اور بات واضح کر دوں, یہ تو ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہوگی جس کی وجہ سے نوبت جہاں تک پہنچی, لیکن ہمارا تعاون
سنی اتحاد کونسل کا، مجلس وحدت المسلمین کا، عمران خان صاحب کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یہ غیر مشروط ہے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے ہے، اس لیے کہ جس ساتھی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، جس بھائی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، اگر وہ کرائسس کے اندر ہو اور ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہو تو کرائسس کے اندر آپ اپنے بھائی کا، اپنے ساتھی کا، اپنے دوست کا دست و بازو بنتے ہیں اور اس کے لیے آگے آتے ہیں۔ تو سنی اتحاد کونسل کے اندر جتنے بھی ممبران پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، I just want to make it clear in black and white کہ پالیسی عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، اور اس کے اوپر میمورنڈم بھی سائن ہو چکا ہوا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے بھی، اور ایک لاسٹ بات میں عرض کر دوں کہ پچھلے چند دنوں کے اندر ایک بڑا منفی پروپوگیٹ کیا گیا چیزوں کو اور پروپیگنڈا کیا گیا۔ میں اس موقع پہ کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کو پروموٹ کرنے والی، ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرنے والی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے، اور اس کا ہرکارہ اول رانا ثناءاللہ ہے۔ یہ جو جان بوجھ کے ایک ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی گئی ان دا لاسٹ 72 آورز، اس کے پیچھے رانا ثناءاللہ کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح، اور دیکھیں فلسفہ کیا ہے ریاست مدینہ کا، ہم وہ دو مذہبی جماعتیں ہیں جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات کرتی ہیں۔ نظام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہے، اور اسی وجہ سے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ آج جس طریقے سے آپ نے اتحادی امت کا مظاہرہ دیکھا، اور اس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کو، چیئرمین صاحب کو، سیکرٹری جنرل صاحب کو، تمام ذمہ داران کو، اور خصوصاً عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے سیکٹیرینزم سے، انہوں نے ایکسٹریمزم سے، انہوں نے مسالک کی وابستگی سے، انہوں نے تمام چیزوں سے بالائے طاق ہو کر ایک نئے پاکستان کی جو بات کرتے تھے، آج اس کی حقیقی امپلیمنٹیشن آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کا، میں چیئرمین صاحب کا، سیکرٹری جنرل صاحب کا، میرے بھائی رؤف حسن صاحب کا، اور خصوصاً راجہ ناصر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا، اور دعا گو بھی ہوں اللہ رب العزت سے کہ جس استقامت کے ساتھ ہماری جماعت، ہمارے ساتھی اور ہم تمام لوگ حق اور سچ کے موقف کے اوپر کھڑے رہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسی استقامت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے۔ سر یہ کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے ہاتھ پکڑیے سر، سب لوگ پلیز سر، ایک سیکنڈ ہاتھ سے پکڑ، عمران پکڑ کے اوپر کیجیے۔ عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار، عمران خان آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی۔ ایک سارے ساتھیوں کو گزارش ہے کہ ذرا خاموشی کر لیں، ہمارے میڈیا کے ساتھی تامل سے ایک ایک سوال کریں اور ہم لوگ جواب دیتے ہیں تامل سے۔ سادہ سا سوال ہے کہ خود حافظ احمد رضا صاحب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر جیتے ہیں، ان کی جماعت جو ہے وہ جو جیتی ہوئی جماعتوں میں جو 51D کے حوالے سے ہے اس پیمانے کے اوپر پورا نہیں اتر رہی کہ جس میں آپ جوائن کریں، کیونکہ وہ خود آزاد ہیں۔ اس ٹیکنیکل نقطے کو کیسے ایڈریس کریں گے جب وہ موجود نہیں ہے؟ اس کو کلیئر کروں کہ آرٹیکل 51B میں اور اس کا پرووائڈو بھی کلیئر ہے کہ اس پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں جس میں ایک الفاظ سیکیور سیٹ سیکیور کا کیا گیا ہے اور دوسرا پرووائڈو میں جو سیٹ حاصل کرنے جیتنے والے کا کیا گیا ہے۔ تو حامد رضا صاحب کا یہ پارٹی تو ہے اپنا رجسٹرڈ، مگر انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا ہے، تو ان کی پارٹی میں اگر آپ شامل ہو رہے ہیں تو کیا آپ کو ریزرو سیٹیں ملیں گی؟ کیونکہ آپ آئین کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو یہ کلیئر کیجیے گا، یہ لیٹیگیشن میں تو معاملہ نہیں جائے گا۔ نہیں دیکھو، پہلے I would have rather thought کہ آپ کا کوشچن سیاسی بھی تھا۔
बात है कि शायद आपका क्वेश्चन सियासी होगा, लेकिन ये लीगल इश्यूज़ है। यस, 51D नहीं है, 51E है, और हम बड़े विजिलेंट हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है उसके। लेकिन देखो, सो फार जितनी भी लॉ की इंटरप्रिटेशन की गई वो हमारे खिलाफ ही उन्होंने ली है, लेकिन कानून में इस बात की कतन नहीं है। सिर्फ रूल्स में एक आया है कि पॉलिटिकल पार्टी का मकसद वही है, पॉलिटिकल पार्टी भी जिसको निशान अलाट हुआ, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम इलेक्शन कमीशन से इसलिए इंतज़ार करते हैं कि अगर मैं इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया है और मैं वो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामान में मौजूद है और मैं उनको नहीं लाइक माइंडेड हूँ उनका, और मैं और पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, होता ये कि इलेक्शन कमीशन अब इसके बाद स्ट्रेंथ दिखाएगा कि 266 सीटों में से कितने पॉलिटिकल पार्टी ने सीटें ली। इसलिए जब वो स्ट्रेंथ निकलेगा तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी स्ट्रेंथ निकलेगा, और उसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उसके मुताबिक सीट जानी चाहिए। ये इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन, इसको हम कहते हैं पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन। आप पर्पस को देखिए, आप उसको लिबरल इंटरप्रेट करें, तो ये इंटरप्रिटेशन है। इंशाल्लाह ताला नथिंग टू वरी। किसको फायदा जा रहा है, ये क्या इसके पीछे भी कोई चीज नजर आ रही है आपको? आप मुझसे कुछ जी देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी दांधी हुई है वो सब दुनिया ने देखी है। बाद में जो लिस्टें चेंज हुई है और जो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, उसके मुताबिक रिलेटेड कोई भी एविडेंस आ जाता है, वो जहाँ से भी आ जाए और जो भी उसमें इन्वॉल्व हो उसके तह तक जाना चाहिए। देखो, ये पब्लिक मैंडेट का इशू है, और किसी भी सूरत, किसी भी इलेक्शन में किसी भी किस्म की धांधली और रिगिंग किसी सूरत नहीं होने चाहिए। तो हम इंक्वायरी का पहले मुतालबा कर चुके हैं, बिल्कुल ये भी उसको हिट करें, जहाँ से भी हुआ जो लोग इन्वॉल्व है वो सामने आने चाहिए। नहीं, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि देखो सरकमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, अवाम पीपल हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट, उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शन कमीशन को भी लिहाज करना चाहिए। ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे कानूनी हक़ हमें मिल जाएगा। दूसरी बात है, हमने किसी फैसले में चेंजेस नहीं की, हमारी पहले से बात चल रही थी, और अल्लामा साहब के हम बड़े मशहूर है, उनकी तशरीफ आवरी से हमें बड़ा आनर मिला है, उनके आने से और उनकी टीम के आने से। और हमारे जिस तरह उन्होंने कहा है, फरमाया है, हम अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, हम इनके पास सीट है, हमने इनको सपोर्ट भी किया है, और इंशाल्लाह ताला हमारा सपोर्ट वक्त होगा। ये हम सब ने मिल करके, इसलिए तो इकट्ठे सारे बैठे हैं, तो हमने कोई फैसला चाहिए कि सारे अंडर कंसिडरेशन, तो इसलिए ये फैसला किया गया। पहले दूसरी बातें होती नहीं है, ये एक मुश्तरका फैसला है, मुश्तरका कंसेंसस के साथ फैसला है, ठीक है। लिहाजा इसको इसी तरह से देखें। पहली बार हम बैठ के हमने ये फैसला किया, अल्हम्दुलिल्लाह, और कंसेंसस के साथ हुआ है। इसमें किसी किस्म का कोई मसला, ना किसी का प्रेशर है, ना किसी का दबाव है, ये हमारा मसला। छोड़े एक हिस्सा बनाना, बातों को छोड़े, कोई ऐसी बात नहीं। हम पाकिस्तान के फर्जंद हैं और हम बेटे हैं। यार एक मिनट भाई, टीका साथी साहब को बोलने दे। आपका जब आप अदालत हसीयत में आपने जमा करवाए, अच्छा वो जो लिस्ट थी खवातीन की रिजर्व सीटों वाली, वो क्यों नहीं जमा करवा सके? क्योंकि माहिरीन कहते हैं कि अब आपको शायद लूज ना करनी पड़ते हैं वो सीटें, उसमें क्या क्या आईनी पे चीज किया और अब लाया अमल क्या? कोई हमारे उसमें आईनी नुकस नहीं था, हमने लिस्ट जमा करवाई थी। हमारे जो रिजर्व सीट है, चाहे वो नॉन मुस्लिम की है, चाहे वो वुमेन की, हमने लिस्ट वहाँ जमा कराई थी। हमारे कैंडिडेट ने नॉमिनेशन पेपर भी फाइल कर दिए थे। बाद में इलेक्शन कमीशन ने उनकी स्क्रूटनी नहीं करवाई थी और अपना शेड्यूल चेंज करवाया था कि 13 तारीख तक करेंगे, और 13 तारीख को आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसलिए वो रह गया था इनकी कोशिश की, तो पहले भी हमने जमा की। मिस्टर चेयरमैन, मेरा सवाल आपसे, 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नेता लोग पार्टी पर जब मुश्किल वक्त आया वो पार्टी छोड़ के चले गए। अब जबकि 9 फरवरी के बाद तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रेंथन हुई है, तो क्या परवेज खट्टर, महमूद खान, फवाद चौधरी, असद उमर जैसे लोगों के लिए तहरीक इंसाफ
दोबारा से अपने दरवाजे खोलने को तैयार है या नहीं? और दूसरा सर इसमें ज़िमनी सवाल ये है, मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि उनको पीटीआई के जिस्मों से नहीं उनके दिमाग से मसला है। सर आपके चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल है, आप पार्टी चेयरमैन है, वो कौन सा दिमागी मसला है जिससे मौलाना साहब को बहुत दिक्कत हो रही है? देखिए मौलाना साहब जो भी वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको उठकर फाइन कर रहा हूँ कि देखो हम एक स्ट्रगल में तो एक साथ है। हम कह रहे हैं कि जो दांधी हुई है इसके हिसाब से हमारी मीटिंग हुई है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, हर एक अपना बयानिया होता है, वो बयानिया लेके चल रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उस बयानिए से एग्री करके आगे बढ़े। तो मौलाना साहब का राइट है अगर वो कहते हैं किसी से उसका शिकवा है, लेकिन हमारा जो उसके साथ जिस तरीके तनाजुल में गए थे कि आप इस मैटर में आप आगे साथ ले जाएँ। बाकी जो लोग खान साहब को छोड़ चुके हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वो हम उस वक्त उनको टिकट नहीं दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अपने अवाम और वर्कर और सपोर्टर की नीयत को और तरीके को और उनके सेंटिमेंट को देखती है। तो हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी स्ट्रगल करती गई और आइंदा भी स्ट्रगल करती रहेगी। सब ने देखा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा वो अकेला रहेगा। आपके सवाल का जो बैरिस्टर साहब ने भी चेयरमैन साहब ने भी बात की है, जिस किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कठिन मुश्किल वक्त में छोड़ा है, उसकी वापसी का रास्ता सिर्फ एक शख्स कर सकता है और वो है कैदी नंबर 804। उसके अलावा वजीर आजम इमरान खान साहब के अलावा और किसी के पास वो अथॉरिटी नहीं है। बिल्कुल जनाब ये जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, आपकी पार्टी भी एक कंप्लेंट करती है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी। अभी एक नंबर आपने ले लिया है और अनडाउटेडली आप बहुत सारी रुकावटों को कबूल कर दिया नंबर आए। तो ये बताइए कि खान साहब भी कहते हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, जो पावर्स हैं दैट भी इन्हें कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। तो उमर साहब आपकी भी एक पूरा तजर्बा है, ताल्लुकात है, गौहर साहब के भी है, रोड साहब, आप सारे सीनियर हैं। तो कोई बात हो रही है कि आप मरकज में जब कहते हैं कि हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेंगे या कैबिनेट करेंगे तो कोई रुकावट नहीं आएगी? ये जो एक टेंशन की फिजा है वो डिफ्यूज होगी, तो कोई आप रोल प्ले कर रहे हैं, तो बातचीत हुई है, कोई आगे बात बढ़ी? बड़ा अच्छा सवाल है आपका और उसका जवाब ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। हमें 3 करोड़ से ज़्यादा वोट पड़ेगा। हमारी 180 सीटें कौमी असेंबली में है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमारी केपी में है, हमारी सीटें सिंध में भी है, हमारी बलूचिस्तान में भी है और पंजाब में। और कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती, ग्रास रूट्स लेवल पे है। देखिए मैं आपके सवाल का जवाब इसका देता हूँ कि चीन के बानी माओ सेतुंग ने एक बात पूछी थी। उसने पूछा था कि व्हाट इज द आर्मी, फौज क्या है, और उसका जवाब खुद ही उसने कहा था। उसने कहा था द आर्मी इज द पीपल इन यूनिफॉर्म, कि अवाम को आप वर्दी पहना दें तो वो फौज होती है, फौज हम में से, हम फौज में से। और दूसरी अहम बात, इमरान खान साहब ने बार वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हमें एक मजबूत आर्म्ड फोर्सेस चाहिए और ये मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। और ये बात आप ज़हन में रख लें कि जोग्राफाई सरहदों के लिए 3 पिलर सबसे अहम होती है। नंबर 1 आपकी मजबूत मईशत, नंबर 2 कौमी हम आंगी, जिसकी आज यहाँ पे आप मिसाल दे रहे हैं, और मईशत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त 6% पे ग्रो कर रही थी। तीसरी एक मजबूत दिफाई सिस्टम। तो ये 3 वो चीज़ें हैं जिस पे एक आपकी जो दिफाई सरहदें जो है वो मजबूत होती हैं। तो हमारी ओपन ऑफर है सारों के साथ कि हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़े मुहिब्बे वतन या कोई है, उनका नाम है वजीर आजम इमरान खान। उन्होंने सब कुछ इस मुल्क के लिए वक़्फ़ किया है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जितने साथी हैं उनके साथ वो बात भी करेंगे और इमरान खान साहब बाहर भी आएंगे। बहुत